راہ ہدایت کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے آج ہم سورہ اخلاص کے بارے میں جانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے ہم جنس اور برابر ہے۔ یہ تو اس سورہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہے جو نہ پیدا ہوا ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ ایک وقت آئے گا تو وہ مرے گا بھی، اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے گا نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اور اس جیسا اس جنس کا کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے یعنی جب وہ آئے تو انہوں نے شکایت کی اپنے امام کے بارے میں، اپنے سردار کے بارے میں، کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے اتنی محبت ہے کہ اس لیے میں ہر نماز میں یہی سورہ پڑھایا کرتا تھا، یعنی اللہ کی جو صفت بیان ہوئی ہے مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے محبت رکھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری جو کہ مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ الحمد کی سورہ کے بعد ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے تھے۔ مقتدیوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یا تو آپ ایسا کریے کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا دیجئے یا تو پھر کوئی اور سورہ پڑھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، اگر مجھے ایمان رکھنا ہے تو رکھو یا مجھے امامت سے ہٹا دو۔ یہ بات ان کو گوارا نہ تھی، کیونکہ ان کے وہ سب سے زیادہ افضل تھے، ان کی موجودگی میں دوسروں کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان سے لوگوں نے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے فرمایا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں سورہ کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کیا تم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، اس کا پڑھ لینا ہی 1/3 قرآن کے برابر ثواب ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر تشریف لے کے چلے گئے۔ تمام صحابہ بات کرنے لگے کہ وعدہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی، اسی لیے نبی چلے گئے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم کو 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح مسلم اور نسائی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز و ضعیف ہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں اور قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ یہ سورہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ، میں چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کافی ہو جائے گا، یعنی اس کا پڑھنا تیرے لیے کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے پہ قادر ہے، اور جو شخص اس میں موجود دو نام، جو اللہ کے دو صفات اور دو نام موجود ہے، اس کے ذریعے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، تیرے ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے، نہ تیرا ہمسر اور کوئی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، یعنی اللہ کے بڑے نام کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور جو بھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ ابو یعلا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس حور سے جنت میں نکاح کرنا چاہے کر لے۔ پہلا کام کہ قاتل کو معاف کر دے، دوسرا کام پوشیدہ قرض ادا کرے، اور تیسرا کام ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ احد کو پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔ حضرت انس بن مالک ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے۔ سورج ایسی روشنی اور نور اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف اور شفاف روشن نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پہ مارا، تمام درخت اور سب ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے، ان کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھی، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آخر اس مرتبے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی اس سورے سے محبت اور ہر وقت آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھنے کی تلاوت کی وجہ سے یہ شرف بخشا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جتنی محبت اس سورہ سے کریں گے اتنے ہی ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ آخر میں اپنی بات میں اس حدیث پہ ختم کروں گی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کے وقت جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان پہ دم کرتے، یعنی سورہ اخلاص، قل واللہ احد، پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، پھر اپنے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیر لیتے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے تمام جسم پر 3 مرتبہ آپ اسی طرح کرتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سورہ سے محبت کرنے اور اس کو برابر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی جانکاری ملی ہو یا کچھ بھی جاننے کا موقع ملا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے۔ جزاک اللہ خیر۔